بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل مسٹر آف لائف. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بہت اچھی لائف گزار رہے ہوں گے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہے, تو بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے, تو ہم تھوڑا سا کھلی فضا میں نکلے ہیں اور اچھی ہوا چل رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ہاؤسز. باہر تھوڑا سا ٹیمپریچر ٹھیک ہے پارکس وغیرہ میں. تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ جو یہ آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو مسلم لڑکیاں یا مسلم لڑکے جو ہیں ان کا بہت زیادہ رجحان ہوا ہے نان مسلمس کی طرف شادی کرنے کا. دین سے آہستہ آہستہ ہماری دوری بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کافی دور ہوتے جا رہے ہیں دین سے نا. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سمجھا رہا ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو ایک منٹ میں تھوڑا آگے جا کے بات کرتی ہوں آپ سے. تو جو آج کل کی جنریشن گرو اپ ہو رہی ہے, ان کے پیرنٹس بھی اتنے ماڈرن ہیں کہ ان کو دین کی صحیح تعلیم انہوں نے نہیں دی, جس کی بنا پر اب یہ رزلٹ نکلنا شروع ہو گیا کہ جو مسلم گرلز اینڈ بوائز ہیں وہ نان مسلمز میں تیزی سے شادی کو پریفرنس دے رہے ہیں اور اس چیز کو ذرا بھی وہ خراب نہیں سمجھتے, جبکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے جو ہمارے دین کا سب سے بڑا نقصان ہے. کیسے ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. جی, تو نقصان اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے 9th میں اسلامیات میں سورہ ممتحنہ, سورہ احزاب, ایک اور سورت تھی وہ میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا اس کا نام, وہ پڑھی تھی. تو اس میں واضح طور پہ یہ چیز تھی کہ آپ لوگ نان مسلم سے مشرک مرد اور عورتوں سے شادی نہ کرو. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کا دین ہے بت پرستی, اور جب ہم ان سے شادی کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جب آپ کسی بندے کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ پہ اس کی کمپنی کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر شروع ہو جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ تو اس کو دین اسلام کی طرف لانے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے دین کی طرف جو ہے نا وہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں. اور ایسی شادیاں موسٹلی ناکام بھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب انسان کو عقل آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے. جب دین کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو انسان اس چیز سے نا بہت زیادہ پھر پچھتاوے میں جلتا ہے کہ یار میں نے اپنے دین کو چھوڑ کے اس مشرک مرد یا عورت سے شادی کیوں کی. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شاہ رخ خان, عامر خان, ان لوگوں نے مشرک عورتوں سے شادی کی جو آئیڈل ورشپر ہیں, اور آپ ان کی نسلیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی نسلیں کتنی تباہ ہو چکی ہیں کہ ان کو اپنے دین کا نہیں پتہ. جبکہ جو میل کا دین ہے مسلم کا, ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ اس کو فالو کرواتے, لیکن انہوں نے خود بھی پوجا پاٹ شروع کر دیا ہوگا. آپ ان کی کئی ویڈیوز دیکھیں گے. پھر ایک لیٹسٹ ابھی شادی ہوئی ہے حنا خان کی ایک مشرک مرد کے ساتھ. پہلے تو چلو یہ تھا کہ ہندو لڑکیوں سے لڑکے شادی کر لیتے تھے تو کچھ حد تک جو ہے نا وہ بچت ہو جاتی تھی, لیکن اب جو مسلم لڑکیوں نے شادی کرنا شروع کر دی ہے نا غیر دین میں, یہ ہمارے دین کی سب سے بڑے نقصان ہے, کیونکہ آپ اپنا دین تو خطرے میں ڈال رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو آنے والی نسل ہے اس کا دین بھی آپ فنا کر رہے ہیں. آپ
نہ خود دین اسلام پہ چل سکیں گے ایک مشرک کے ساتھ شادی کر کے، اور نہ ہی آپ اپنے بچوں کو بچا سکیں گے۔ اور جو مشرک عورتیں ہیں، اگر آپ مرد ان سے مسلم شادی کریں گے تو ماں کو جو ہے وہ سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے اولاد کی، تو وہ کیا کریں گے، وہ عورت کیا کرے گی، وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، سارا دن تو بچوں نے ماں کے پاس رہنا ہے، وہ کہے گی یہ بھگوان ہے یا یہ مورت ہے، اس کی آگے سر جھکاؤ، اس کو پوجو، تو آہستہ آہستہ بچے کیا سیکھیں گے؟ آپ تو کام پہ ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتہ آپ کی بیوی اس کو کیا سکھا رہی ہے۔ اور اس میں کافی جو ہے نا بہت زیادہ لمبا ٹاپک یہ ہو سکتا ہے اگر اس پہ پوری طرح سے بات کی جائے۔ اس مسئلے پہ میں نے کافی ریسرچ بھی کی ہے، تو جیسے یورپ کنٹریز میں جو مرد حضرات ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ نکاح کر سکیں، کسی مسلم لڑکی نہیں مل رہی یا کچھ ایسا، تو ان دیٹ کیس آپ کسی کرسچن یا جوز جو ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اہل کتاب جو ہے نا، توراۃ، زبور، بائبل، جن کی ہے کتابیں جن قوموں کی، ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ وہ جو آج کل بہت سے جو یہ اہل کتاب بھی ہیں نا وہ بھی ایتھیسٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنے دین کی اتنی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قریب ہیں دین اسلام سے جو مذہب، ان میں آپ بڑی مجبوری ہے کہ آپ گناہ کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ ایک انجان کنٹری ہے، وہاں پہ آپ نہیں کوئی اپنے لیے مناسب رشتہ تلاش کر پا رہے تو پھر آپ ان دیٹ کیس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ آپ اپنی ہونے والی وائف کو دین اسلام پہ لے کے آؤ، اس کو صحیح سمجھو، اور اگر وہ اہل کتاب بھی تو اس کا جو حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ پہ ان کا ایمان ہونا چاہیے، اور ان کو اتنی ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کتاب سچی ہے، یا جو بھی ان کی بکس ہیں ان پہ ان کا ایمان ہونا چاہیے، تو پھر کچھ آپ بھی ان کو دین اسلام کی طرف لائیں۔ تو پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نسل ہے نا وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، وہ دین اسلام پہ چلنی چاہیے۔ تو اس لیے اسلام نے فرسٹ پریفرنس یہی دی ہے کہ آپ کسی خوبصورت امیر مشرکہ سے شادی کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک مسلم غلام سے شادی عورت سے کر لو۔ یعنی اس حد تک اس چیز کو مطلب ناپسند کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک مشرک عورت آپ کو مل رہی ہے اور ایک جگہ پہ آپ کو ایک غریب گھر کی یا وہ ہے کہ نہیں آپ کے مطابق لیکن وہ مسلمان ہے خالی، تو وہ اس کو پسند کیا گیا۔ تو یہ عورتوں نے جو شادی کرنا شروع کیا نا، ہماری پاکستانی کچھ ایکٹریسز بھی ہیں جنہوں نے نان مسلمز میں شادی کی ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ کیا ایک انسان آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ وہ ہو گیا کہ اللہ سے بھی قریب ہو گیا، کوئی آپ کے دین سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا۔ میرا ماننا یہ کہ جو انسان نے اس دین اسلام کی صحیح تعلیم لی ہے یا قرآن ترجمے تفسیر سے پڑھا، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرے گی یا کرے گا کہ وہ ایسا سٹیپ اٹھائے کہ وہ اپنے اسلام کو تو چھوڑ سکتا لیکن ایک مشرک مرد عورت سے وہ شادی کر لے گا۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر فیشن بنتا گیا تو ہمارے اسلام میں کی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہوتا جائے گا، اور آنے والے ٹائم میں پھر اسلام کا نام تو خیر رہتی دنیا تک ختم نہیں ہو سکتا، اور جس دن ایک بھی انسان اس دنیا میں کلمہ گو نہیں بچے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو پلیز اپنے اسلام کو نہ چھوڑیں، جس دین نے ہمیں پوری قوموں سے افضل کیا، جس دین نے، جس اللہ کے نام نے، جس کلمے نے ہمیں
سب سے اوپر رکھنا ہے کہ آخرت میں، اور ہماری بخشش کا جو ذریعہ جو کلمہ، اس کو پلیز آپ مت چھوڑیے۔ ایک انسان کے لیے، انسان تو بہت مل جائیں گے آپ کو، لیکن آپ لوگوں کو وہ بندہ، وہ ہستی نہیں ملے گی جو اللہ کی یہ نعمت ہے۔ یہ دین جو ہمیں ملا نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، نہیں تو ہم کسی مشرک فیملی میں پیدا ہو جاتے تو ہمیں یہ ملنا تھا دین۔ اس دین نے ہمیں بخشوانا، اس انسان نے نہیں بخشوانا۔ وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے گا، وہ آپ کو اپنے کلچر کی طرف لے کے جائے گا۔ اب آپ ان سب ایکٹریس کو دیکھیں، شاہ رخ خان کو دیکھیں، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، بت پڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے قرآن رکھا ہوتا ہے۔ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کو پتہ ہے اس کے گھر میں دین کی تعلیم تھی۔ جب تک اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کے ماں باپ مسلم تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو وہ پوجا پاٹ شروع کر دی اس نے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں اونچا نام میرا ہو جائے۔ اور جو دوسرے ایکٹرز ہیں وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کو بالکل نہیں۔ عامر خان کی بیٹی نے ایک ہندو سے شادی کر لی ہے، یعنی نسل کہنے کو یہ کہ تباہ ہے۔ اب ان کے آگے جو اولادیں ہوں گی ان کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سیف علی خان کی بہن کو دیکھ لیں، اس نے ہندو سے شادی، مطلب یہ سب ہندوؤں سے شادی کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ٹرینڈ ہمارے ملک میں آ رہا ہے جس کا بہت ہی خطرناک رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم نے اس کو سٹاپ نہ کیا۔ کلمے کو پریفرنس دیں، کلمے کو اوپر رکھیں اور اپنے دین کو اوپر رکھیں۔ انسان بہت مل جاتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، شادی کے لیے آپ کو اہل دین میں سے بہت اچھے اچھے رشتے مل سکتے ہیں، لیکن ایک ناپاک انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دین اسلام پہ چلیں، پاک باز کسی مسلمان کو ڈھونڈیں، اس سے شادی کریں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں دین کی تعلیم کا پتہ ہو۔ آئی ہو کہ یہ لوگوں، مجھے اتنا پتہ کہ ان لڑکے لڑکیوں کو خود بھی اپنے دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے، اس لیے یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے ہی واقعہ تھا، ایک انسان، ایک لڑکا تھا، اس نے کسی یورپین سے شادی کر لی تھی۔ تو اگر آپ اہل کتاب بھی کسی کرسچن جیو سے کرتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کے بچوں کو اپنے دین پہ فالو کرے گی۔ اگر آپ اس کے ساتھ کچھ بھی سختی پیش آئیں گے، سختی کریں گے، تو وہ آپ کو چھوڑ دے گی اور آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی، اور اپنے نسل آپ کی خراب ہو جائے گی، اس کے ساتھ چلی جائے گی، اور وہ گناہ آپ کے سر پہ رہے گا۔ جتنا وہ بچہ شرک کرے گا، آپ کی اولاد جتنا شرک کرے گی، آپ اتنے ہی گناہ گار ہوتے جائیں گے۔ ایسے ہی ایک بندے کا واقعہ تھا کہ اس نے یورپین ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور اللہ معاف کرے وہ ہمارے دین کی اتنی، کیونکہ اس بندے کا کہنا تھا کہ میں خود بھی اتنا زیادہ دین کو نہیں سمجھتا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا اتنا دین کا، اور میں ایتھیسٹ ٹائپ تھا۔ تو اس نے یہ ایک کرسچن یورپین سے شادی کر لی، تو وہ اس کے دین کی توہین کرتی تھی، ابیوز کرتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا، اس بندے نے کہا کہ اس عورت نے نا، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، کہ قرآن پاک کو اٹھا کے شاید باسکٹ میں پھینک دیا یا کچھ ایسے اٹھا کے پھینکا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خود اسلام کی طرف نہیں تھا اتنا، اور مجھے اپنے دین کا خود نہیں پتہ تھا، لیکن جب اس نے یہ عمل کیا تو مجھے اتنا غصہ آیا اس پہ کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو مارا اور اس کو چھوڑ دیا کہ تم نے میری یہ اسلام کی یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اس کو کیسے پھینکنے۔ یعنی اللہ نے اس کو ہدایت دی اس بندے کو۔ الحمدللہ ایسے بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو دین اسلام کی سمجھ آ جائے۔ تو کہتا میں نے اس کو چھوڑا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو گلے لگا کے قرآن کو اتنا رویا وہ کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ گئی، اور اس نے پھر اس کے بعد اپنی جو لائن ہے چینج کی اور اسلام کی طرف آیا، نمازیں پڑھنی شروع کی، دین کی سمجھ حاصل کی۔ تو ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا، خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ میری ان باتوں سے کسی
ایک دو کو بھی اگر ہدایت آ جائے اور وہ اپنے دین کو بچا لیں. اب آپ حنا خان کو دیکھیں، وہ عمرے پہ جا رہی ہے، حج پہ جا رہی ہے، اتنی بڑی بیماری سے اللہ نے اس کو گزارا، لیکن اس نے اس چیز سے سبق حاصل نہیں کیا اور اس نے کہا جی اس بندے نے میرا بہت ساتھ دیا. اس بندے کو ساتھ دینے کے لائق کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، یہاں تو آپ اس کو دعوت اسلامی دیتی ہیں، اسلام کی دعوت، اور وہ قبول کر لیتا تو پھر آپ کر لیتی ہیں اس سے، لیکن اس نے ایک بندے کو اللہ کے اوپر ترجیح دے دی. یہ اب جو اس کی نسل ہوگی وہ ہندو پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ کیا سیکھیں گے؟ وہ اسلام پہ تو نہیں چلیں گے. جسٹ ایک کنسیپٹ ان کو ایک دماغ میں کلیئر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز معاف کر دینی ہے لیکن شرک معاف نہیں کرنا. اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا دیں گے شریک تو پھر وہ نہیں معافی کے لائق. اور دنیا میں ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک مانیں، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور پلیز کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا یہ نالج. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.